اور مولانا ساجد ربانی صاحب ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے ہمیں ایک پیغام ملا کہ اہل حدیث اہل بیت کا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ نہیں کرتے، تو میں کہ انشاءاللہ موقع ملے تو ضرور میں بات ذکر کروں گا کہ جس وقت صحابہ کی عصمت میں بیان کرنا میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا جگر گوش رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کا تذکرہ کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھی ہے، اور شاید و صحباب اس بات واقف ہوں زین العابدین رحمت اللہ علیہ علی بن حسین کا میں تذکرہ ضرور کرنا ہونا، اور بلکہ اس دفعہ میں اہل بیت کا تذکرہ کرنے ہویا سیدنا امام باقر رحمت اللہ علیہ کا فضائل نے پورا جمعہ پڑھایا سے، تو میرے برادر اہل حدیث کا سٹیج کبھی صحابہ اور اہل بیت کی محبت خالی نہیں ہو۔ ایسا مولانا ساجد ربانی صاحب اللہ تعالیٰ انہ دین اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اس بات میں اپنے جواب دے نوجوان خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا اویس سلیم صاحب اور نامدہ کا مائک دیوان اور اپنے اختیارات اظہار کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا اویس سلیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون قال الله تعالى عليه وسلم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی برائی اختائی تنہائی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین واسطے جو پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے داتا ہے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں حضرات سب تو پہلے میں قاری صاحب کو مبارکباد دینا جنہاں نے دن رات لا کے رب دا قرآن سنایا اللہ تبارک و تعالی انہاں دا سنانا اور جنہاں نے سنیا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے رونق دیکھ کے مسجد دیکھ کے شیخ کالو صاحب اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں محنتاں کوششاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے حضرات میں چند گزارشات تہاڈے سامنے پیش کراں گا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن لا ریب بے عیب کتاب ہے ایدا پڑھنا ثواب ہے قرآن تے عمل کرنا باعث نجات ہے دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جیدہ ایک حرف پڑھیا 10 نیکیاں ملدیاں اگر کوئی کتاب ہے تے قرآن پاک کے قرآن پاک ساریاں کتاباں نالو اعلیٰ ہے بولو ساریاں کتاباں نالو اعلیٰ ہے اتنی اعلیٰ ہے جیڑا فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ سارے فرشتیاں نالو اعلیٰ ہے حضرات قرآن اعلیٰ ہے اتنا اعلیٰ ہے جس دھرتی دے نازل ہویا وہ دھرتی ساریاں دھرتیاں تو اعلیٰ ہے حضرات قرآن اتنا اعلیٰ ہے جس بولی اندر آیا
اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے عطا فرمائے جنہاں وچوں عظیم معجزہ قرآن مجید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرات حالات اور زمانے کی طرف دیکھتے ہوئے معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے، اپنی بغل کے اندر ہاتھ رکھ دے، باہر نکال دے، تینج چودھری رات کا چند چمکدا ہے۔ حضرات پتھر دے اوتے لاٹھی مار دے تے چشمہ نکل آندا، پتھر دے اوتے لاٹھی مار دے تے چشمہ نکل آندا۔ میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا دے اوتے آسا مار دے تے موٹر وے بن جاندی، دریا دے اوتے آسا مار دے فرعون غرق ہو جاندا۔ حضرات حالات کے مطابق، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حالات انہاں دے زمانے دے اندر جادوگری سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، انہاں دے زمانے دے اندر حکمت سی، انہاں دے زمانے دے اندر حکمت سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوری جڑا کوری دا ایک مریض ہوندا، اوے ہاتھ پھیر دے تے اللہ تبارک و تعالی انہوں شفا عطا فرما دیندے۔ اگر کوئی نبینا بندہ ہوندا، اودیاں اکھاں تے ہاتھ پھیر دے، اللہ تبارک و تعالی انہوں بینائی عطا فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس زمانے دے اندر آئے، وہ زمانہ خطابت دا زمانہ ہے، وہ زمانہ کلام دا زمانہ ہے، وہ زمانہ کلام دا زمانہ ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام جس زمانے دے اندر آئے، وہ کلام اور حکمت خطابت دا زمانہ ہے۔ لوگ اپنے تو علاوہ لوگاں کو عجمی سمجھ دے، اپنے تو علاوہ لوگاں کو بیوقوف سمجھ دے۔ آپ علیہ السلام کو جڑا معجزہ ملیا وہ قرآن پاک ملیا۔ آئیے حضرات غور کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام آوے تے پیار نال، محبت نال، ذوق نال، شوق نال درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرات ذوق نال قرآن سنیا کرو، شوق نال قرآن سنیا کرو، محبت دے نال قرآن سنیا کرو، پیار دے نال قرآن سنیا کرو۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے نے لوگوں میرا ذکر آن، ساڈا ذکر آن، اِدھی حفاظت دا ذمہ بھی ساڈے ذمہ آن، اس دی حفاظت دا ذمہ بھی اسی خود لے آوان۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لے آوان۔ حضرات بڑے بڑے قرآن دے دشمن آئے، بڑے بڑے قرآن کو مٹان والے آئے، بڑے بڑے قرآن دے مخالف آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دا ذمہ لے آوان، قرآن دی حفاظت دا ذمہ لے آوان۔ اللہم اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کرتے جانا، توجہ فرمانا،
حضرات ہیں عظمت قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے قرآن دے اندر جو کچھ بھی ہے قرآن دیاں آیتاں قرآن دے سپارے قرآن دیاں آیتاں قرآن دے جڑے جڑے رکوع ہے اللہ تبارک و تعالی نے مومن علیہ رحمت بنائے نے مومن علیہ ہدایت بنائے نے مومن علیہ ہدایت بنائے نے حضرات رحمت بنائے نے اللہ مومن علیہ شفا بنا دیتے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام دا ایک لشکر آپ علیہ السلام دے صحابہ دا ایک لشکر سفر تے روانہ ہو رہا ہے سفر تے روانہ ہویا سفر تے نکل رہا ہے سفر کرتے ہیں راستے دے اندر حضرات انہاں دا سازو سامان جیڑا ہے آپ علیہ السلام دا سازو سامان جیڑا ہے انہاں نوں بھوک لگ جاندی ہے حضرات ایک جگہ تے سٹے کردے نے ایک پنڈ آندا ہے گاؤں آندا ہے ایک بستی آندی ہے انہاں نوں درخواست کردے نے سانوں ایک ٹائم دا کھانا دونا حضرات انکار کر دیندے نے کہندے اسی اپنا پتہ نہیں کتنا پیٹ پال لے تانوں کتھوں دے دیے حضرات تھوڑا جہا اگے جا کے ڈیرا لا لیندے نے ڈیرا لاندے نے دیکھتے کی نے ایک عورت بھجی ہوئی آ رہی ہے ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے انہوں سانس چڑھ رہا ہے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے حضرات کہتے کہ یہ تاڑے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جڑا علاج کرتا ہوئے دم کرتا ہوئے اللہ ساڑھے سردار نوں کوئی موزی چیز دس ہوئے یار حضرات ایک بندہ گیا جا کے دم کیتا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن پڑھیا اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرما دیتی واپس آئے نے تے نال دے ساتھی پوچھدے نے کی پڑھ کے آیا ہے حضرات اس ساتھی نے وہ ساتھی نوں جدوں آرام آ گیا انہیں 40 بکریاں دا تحفہ دے دیتا 40 بکریاں دا تحفہ دیتا حضرات دم کرن دی وجہ ساتھی پوچھدے نے کی پڑھ کے آیا فرمایا رب دا قرآن پڑھ کے آیا کہندے کیڑی سورت پڑھ کے آیا فرمایا میں ام القرآن پڑھ کے آیا میں سورت فاتحہ پڑھ کے آیا فرماتے ہیں میں سورت پڑھنی شروع کر دیتی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہتے ہیں میں سورت پڑھنی شروع کرتی رب العالمین نے شفا عطا فرما دیتی پتہ چلیا کوئی تکلیف آ جاوے کوئی مصیبت آ جاوے پیرا فقیرا کو نہیں پجیدا چھلے کرے نہیں پائی دے بلکہ رب دے قرآن شفائے رب دا قرآن شفائے انہوں پڑھی دا رجوع کر کے قرآن پڑھو یقین ہونا چاہیے دا انسان کو اعتماد ہونا چاہیے دا ساڑھے یقین نہیں دے ساڑھے یقین بابے آنے چلے گئے نے سارے پیرا فقیرہ آنے چلے گئے نے حضرات کوئی تھوڑا جی تکلیف آنے کوئی مسئلہ بندہ سی فلان جگہ لوڑ جانے کچھ اور جانے رب دے کارن آکے رب کو دعا نہیں مانگ دے قرآن نہیں پڑھ دے حضرات اگر چاہتے ہیں تکلیفاں دور ہو جاوے پریشانیاں دور ہو جاوے پھر رب دے قرآن دے نال یاری لا لو پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نال یاری لا لو حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ حج کرن گے اوتھے جا کے انہاں دی طبیعت خراب ہوئی کافی بخار ہو گیا جس دی وجہ تو اپنے خیمے دے اندر
نال دے ساتھی انہوں نے سائی کی طواف کیتا انہوں نے دیر چاہیے میں بھی کوئی تھوڑا جہا ہمت کرا دے سی انہوں نے ہمت کی تھی خانے کعبے گئے جا کے پانی پیتا زمزم دا کہ کہتے میں رج کے سورت فاتحہ پڑھی اللہ تبارک و تعالی نے مینوں شفا عطا فرما دیتی حضرات قرآن دے نال محبت لاؤ پیار لاؤ